بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے جس پہ سوشل میڈیا پہ بہت کام ہو رہا ہے، لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو 10 کروڑ کی گرانٹ سے جو ایک ہندو مندر تعمیر کرنے کا حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، 2007 کے اندر ہندو کمیونٹی نے اپلیکیشن دی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا 4 کنال کا۔ یہاں پہ H9 کے اندر گورنمنٹ جو ہے یہ تقریباً 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائم منسٹر ہاؤس اور جو ہمارے بڑے بڑے ہاؤسز ہیں ان پر ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں 3,500 کی آبادی ہے آلریڈی اسلام آباد کے اندر۔ سید پور ولیج میں جو ہے ان کا 200 سال پرانا مندر موجود ہے، وہاں پہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے جو ہے ان کے لیے CDA نے پلاٹ الاٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کا فیصلہ پیچھے جو مبہم آیا، مزید ابھی کچھ کیسز چل رہے ہیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، جن میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مخالفت کی ہے، ڈاکٹر حماد لکھوی نے مخالفت کی ہے، یہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، ثاقب مصطفی نے مخالفت کی ہے، یہ بڑے بڑے فگر ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور جو ہے ہمارے جو ٹیکسز اور ہمارے پیسے سے گورنمنٹ کو یہ تعمیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہماری غیرت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں پرویز الہی کے اس بیان سے 100% متفق ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اسلام آباد میں جو مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام نے 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر ختم کیے جب آپ حاکم وقت بنے۔ مسلمان ہوتے ہوئے کیا اب ہم ان ہندوؤں کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے، کرسچنز کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے، یا ان کو مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مشرکین کو حجاز مقدس سے نکال دو ان کو۔ تو ہمیں تو انہیں اپنی عبادت گاہیں، ہاں جہاں ان کی آبادی ہو، بقول تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے، جہاں ان کی آبادی ہو وہاں پر تو بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں ان کی آبادی بھی نہیں ہے اور خواہ مخواہ بنایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان سے بھی کہتا ہوں کہ اس اقدام کے لیے اپنی غیرت دینی کو جو ہے زندہ کریں اور اس اقدام کو بند کریں، اور آنے والی جو ہے آپ نظم کو سنیں، وہ کچھ اس پیغام کو زیادہ واضح کرے گی۔ ہندوستان کے چوڑے مجھے پتا تیری اوقات کا، ہندوستان کے چوڑے مجھے پتا تیری اوقات کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا۔ گائے کبوتر پینے والا ہم سے آنکھ لڑاتا ہے، گائے کبوتر پینے والا ہم سے آنکھ لڑاتا ہے، دیکھتا ہے جب داڑھی والا پھر یہ پیٹھ دکھاتا ہے، دیکھتا ہے جب داڑھی والا پھر یہ پیٹھ دکھاتا ہے۔ ہندو بنیے جانتا نہیں، ہندو بنیے جانتا نہیں، کیا وزن ہے میرے ہاتھ کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا۔ مودی بندر سوچ سمجھ کر اپنی زبان لڑایا کر، مودی بندر سوچ سمجھ کر اپنی زبان لڑایا کر، تیری جنتا بھولی بھالی اس کو تو سمجھایا کر، تیری جنتا بھولی بھالی اس کو تو سمجھایا کر۔ پاکستانی شیروں نے نوٹس لینا ہے ہر بات کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا۔ تیری دہلی شہر میں انشاء اللہ ہم ہی آئیں گے، تیرے دہلی شہر میں انشاء اللہ ہم ہی آئیں گے، پاکستان کا پرچم دیکھنا جا کے وہاں لہرائیں گے، پاکستان کا پرچم دیکھنا جا کے وہاں لہرائیں گے۔ ہاتھوں سے کوئی مانتا ہے، ہاتھوں سے کوئی مانتا ہے جو ہوتا ہے بتلات کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا، بیل کا بچہ خواب ہی دیکھے گا اسلام آباد کا۔